السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ روحانی وجود اور ادراک پہلے ہوتا ہے اور مادی وجود اور ادراک بعد میں ہے۔ اب ہم ان دونوں ادراکوں کے درمیان تعلقات کی صورتیں بیان کریں گے۔ یہ بات اب طے شدہ ہے کہ انسان کی سمجھ بوجھ یا شعور بھی اس کی اپنی ذات کی طرح دوہرا ہے۔ جس طرح انسان دو جہانوں یعنی ایک ظاہری دنیا اور دوسری غیبی دنیا میں رہتا ہے، اسی طرح اس کے سمجھنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک دنیاوی یعنی ملکی اور دوسرا روحانی یعنی ملکوتی۔ یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ اس دوہرے پن کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے اندر دو الگ الگ انسان بستے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایک ہی ذات کے اندر ان دونوں کے درمیان ایک خاص ترتیب موجود ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ ان میں سے روحانی شعور منطقی اور اصولی اعتبار سے دنیاوی شعور پر فوقیت رکھتا ہے، اور جب یہ بات درست ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے کہ یہ برتری دنیاوی شعور کو روحانی شعور کا محتاج یا اس سے جڑا ہوا بنا دیتی ہے۔ یہ محتاجی یا تعلق تین صورتیں اختیار کر سکتا ہے۔ پہلی، کسی چیز کا اپنی شرط کے ساتھ جڑے ہونا، دوسری، کسی وسیلے کا اپنے مقصد سے تعلق، اور تیسری، کسی شاخ کا اپنی اصل کے ساتھ تعلق۔ تو آئیے ہم ان تینوں طریقوں پر تفصیل سے بات کریں۔ اس کے لیے ہم دنیاوی شعور کی دو اقسام میں فرق کر کے ابتدا کرتے ہیں، جن میں سے ایک کو ہم مردہ دنیاوی شعور کہتے ہیں اور دوسرے کو زندہ دنیاوی شعور۔ مردہ دنیاوی شعور سے مراد وہ سوچ ہے جس میں روحانیت کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ایسا انسان جو کچھ بھی بولتا، دیکھتا یا سنتا ہے وہ بس اوپر کی سطح تک محدود رہتا ہے۔ وہ ان گہرائیوں اور چھپے ہوئے اشاروں کو تلاش نہیں کرتا جو ہر چیز کے پیچھے موجود ہوتے ہیں، جن کے ذریعے انسان کائنات کی نشانیوں کو سمجھ کر بلند مقام پا سکتا ہے۔ نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بول چال میں ذوق، نظر میں گہری بصیرت اور سماعت میں حقیقی شعور شامل ہو۔ جب تک انسان یہ چیزیں طلب نہیں کرتا اور اس بلندی پر نہیں پہنچتا، تب تک اس کے سبھی تجربات فضول ہیں۔ اس کا بولنا اصل میں گونگا پن، اس کی آنکھیں اصل میں اندھی اور اس کے کان اصل میں بہرے ہیں۔ تو پھر وہ انسان جانوروں سے بھی نچلے درجے پر گر جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ صلاحیت ضائع کر دی جو اسے اشرف المخلوقات بناتی تھی، اور وہ کمتر درجے پر راضی ہو گیا۔ اسی طرح مردہ دنیاوی شعور ایک بے جان اور مردہ دل انسان سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور زندہ دنیاوی شعور سے مراد وہ شعور ہے جس سے روحانیت کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اس کا حامل شخص اپنی دنیاوی معلومات کو، خواہ وہ چیزیں ہوں یا سائنس کے اصول، مسلسل اس چیز سے جوڑتا ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور اس طرح وہ ان میں ایک روحانی فضا پیدا کرتا ہے جو انہیں مزید گہرائی اور وسعت دیتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر دنیاوی چیز کے اپنے خاص روحانی امکانات بھی ہوتے ہیں۔ بسا اوقات اسے دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں روحانی فضا اتنی بڑی لگتی ہے کہ وہ اس کے ظاہری پہلو کو مکمل چھپا لیتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ روحانی احساس اس کے دنیاوی پہلو پر حاوی ہو جائے۔ چنانچہ وہ کسی بھی دنیاوی فائدے سے پہلے اس کے روحانی پہلو کو دیکھتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز سے تبھی فائدہ اٹھاتا ہے جب وہ پہلے اس کی روحانی حیثیت کو سمجھ لیتا ہے، یا کم از کم وہ دنیاوی چیز کو استعمال کرتے ہوئے روحانی اصولوں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ مسلسل ان دونوں شعوروں کے درمیان پلٹتا رہتا ہے اور ان کے بیچ مضبوط تعلق قائم کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے لگتا ہے کہ وہ ایک ہی ادراک کا مالک ہے۔ تب اس کا بولنا اس کے ذوق کا عین بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بصیرت کا اور کان شعور کا عکس بن جاتے ہیں۔ اس خاصیت کا مالک وہی ہوتا ہے جس کی روح اس کے دل کو زندگی سے بھر دے، اور اسی طرح زندہ دنیاوی شعور ایک زندہ دل انسان سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ دنیاوی شعور کے روحانی شعور سے تعلق کی یہ تینوں صورتیں مردہ دنیاوی شعور پر لاگو نہیں ہوتیں، کیونکہ وہ زندگی جو روحانی شعور عطا کرتا ہے اس میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے مردہ دنیاوی شعور ہماری بحث کا موضوع نہیں، اور اسی وجہ سے جہاں کہیں بھی ہم صرف دنیاوی شعور کا ذکر کریں گے تو ہماری مراد صرف زندہ دنیاوی شعور ہوگا، اور جب بھی ہمیں مردہ دنیاوی شعور کا ذکر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے ساتھ اس کی صفت مردہ ضرور لگائیں گے۔ پہلی صورت، مشروط کا اپنی شرط سے تعلق۔ ہم جانتے ہیں کہ شرط وہ بنیاد ہے جس پر کسی دوسری چیز کا وجود کھڑا ہوتا ہے۔ اگر شرط ختم ہو جائے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح روحانی شعور کا ختم ہونا دنیاوی شعور کے ختم ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دنیاوی شعور کا روحانی شعور سے تعلق محض ایسا نہیں کہ کوئی ظاہری چیز کسی چھپی ہوئی چیز سے جڑ گئی ہو، ایسا بھی نہیں کہ شعور ایک ہی چیز ہو اور اس کے دو رخ ہوں، ایک وہ جسے ہماری آنکھ یا عقل دیکھ سکے اور دوسرا وہ جسے روح یا زندہ دل محسوس کرے۔
اگر ہم صرف ایسا مان لیں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ روحانی رخ دنیاوی رخ سے مکمل چھپا ہوا ہے، جیسے ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مگر حقیقت ایسی نہیں۔ روحانی شعور دنیاوی شعور میں ہر وقت اپنا کام دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے گہرے مطلب تک۔ یہ دنیاوی شعور کے اندر اس طرح رچ بس جاتا ہے اور ایسی وجوہات پیدا کرتا ہے جو اسے سمجھنا ممکن بناتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا روحانی پہلو ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی کے دم سے وہ انسان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا روحانی پہلو دنیاوی شعور کا ایک بنیادی حصہ ہے، اسی کی وجہ سے اسے ظاہری وجود ملتا ہے، اور اسی کی بدولت یہ اپنے باطنی مطلب تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح زندہ دنیاوی شعور کا روحانی شعور سے تعلق صرف معنی اخذ کرنے تک محدود نہیں کہ انسان ایک بار مقصد طے کر کے آزاد ہو جائے۔ ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ خود کفیل ہو جانے کا انجام موت ہے، اور ایسی خود کفالت بے معنی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیاوی شعور تب تک زندہ نہیں رہتا جب تک وہ مسلسل روحانی شعور سے مدد نہ لیتا رہے۔ اس شعور کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے معنی کبھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی جڑیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے عالم یعنی ملکوت سے جڑی ہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اگر روحانی شعور دنیاوی شعور کو وہ تازگی اور اسباب فراہم نہ کرے جو اسے زندہ رکھتے ہیں، تو وہ اپنا اصل مطلب اور درست سمت کھو دے گا۔ موت کا خطرہ دنیاوی شعور کو صرف اس ایک وجہ سے نہیں بلکہ دو اور بڑی رکاوٹوں، عادت اور ثقافت سے بھی لاحق ہوتا ہے۔ عادت اس لیے کہ انسان اکثر کچھ خاص سوچوں کا عادی ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی چیز کو بار بار دیکھ کر بھی وہی پرانا مطلب نکالتا رہتا ہے۔ وہ اپنی اس عادت سے تب تک باہر نہیں نکل سکتا جب تک وہ اس روحانی شعور سے اپنا تعلق دوبارہ تازہ نہ کر لے۔ اور ثقافت اس لیے کہ ہمارا دنیاوی شعور ہماری ثقافت کی پیداوار ہوتا ہے۔ انسان فطرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی ملی ہوئی ثقافتی تربیت کے مطابق دیکھتا ہے۔ ہم بچپن سے جس معاشرتی سانچے میں ڈھلتے ہیں وہ ہماری سوچ کو محدود کر دیتا ہے، اور ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو اس سانچے میں فٹ بیٹھتا ہے۔ اس جکڑن کو توڑنے کی طاقت صرف اسی روحانی قوت میں ہے جو ہماری فطرت میں چھپی ہوتی ہے، بشرطے یہ کہ ہماری ثقافت نے اسے پوری طرح ختم نہ کر دیا ہو۔ اگر ثقافت اس روحانی قوت کو مٹا دے تو پھر اس معاشرے کے لوگوں کے پاس صرف مردہ دنیاوی شعور ہی بچتا ہے، اور ایسے لوگوں کی سوچ کی موت دراصل ان کی اپنی ہی موت ہے۔ مختصر یہ کہ روحانی شعور دنیاوی شعور کے وجود، سمجھ اور اس کے ہر لمحہ تازہ رہنے کے لیے ایک شرط کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ روحانی پہلو نہ ہو تو دنیاوی شعور گر کر مردہ دنیاوی شعور بن جاتا ہے، اور ایسے شعور کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ یہ ایک مردہ دل انسان سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان یقیناً مردہ ہے، چاہے وہ اوپر سے چیزوں کو کتنی ہی بار کیوں نہ دیکھ لے، کیونکہ اصلی زندگی تو ان ظاہری چیزوں کی حد سے آگے بڑھنے میں ہی ملتی ہے۔ 2. وسیلے کا اپنے مقصد سے تعلق۔ ہم جانتے ہیں کہ مقصد وہ منزل ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وسیلے کی اہمیت وہی ہوتی ہے جو اس کے پیچھے چھپے مقصد کی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح روحانی شعور کی اہمیت دنیاوی شعور کو معتبر اور اہم بناتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی چیزیں یا دنیاوی شعور اپنی جگہ بذات خود کوئی حتمی منزل نہیں ہے کہ انسان ان پر جا کر رک جائے۔ اگر کوئی انسان صرف دنیاوی چیزوں ہی میں کھو کر رہ جائے تو وہ اپنی سوچ کے دائرے میں قید ہو جاتا ہے۔ ایک زندہ انسان تو اپنے شعور کے ذریعے بلندیوں کا متلاشی ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک انسان اوپر کی طرف یعنی روحانی بلندی کی طرف پرواز کے لیے تیار نہ ہو، اس کا ادھر ادھر بھٹکنا بے معنی اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے دنیاوی شعور کو کسی اور بڑی چیز کے حصول کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کی سمت درست ہو اور اس کا مرتبہ بلند ہو، اور وہ بڑی چیز روحانی شعور کے سوا کچھ نہیں۔ صرف وہی اس قابل ہے کہ دنیاوی شعور کو بھٹکنے سے بچائے اور اسے اس کے محدود دائرے سے باہر نکال کر بلندی عطا کرے۔ انسان جس قدر شدت سے اس روحانی بلندی کا طلبگار ہوگا، اس کا دنیاوی شعور بھی اتنا ہی بامقصد اور بلند ہوتا جائے گا۔ روحانی شعور کا دنیاوی شعور کی طلب پر منحصر ہونا صرف ایسا نہیں کہ جیسے کوئی غیر اہم چیز کسی مقصد کے پیچھے ہو، بلکہ دنیاوی شعور کو ایک وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے روحانی شعور حاصل کیا جائے۔ یہاں دنیاوی چیزیں ایک دلیل کا کام دیتی ہیں، لیکن یہ عام دلیلوں جیسی نہیں ہوتی جو صرف دنیاوی چیزوں کی طرف ہی اشارہ کریں، بلکہ یہ ایسی دلیل ہیں جو انسان کو دنیا سے نکال کر ایک الگ اور ماورائی حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں۔
اسی خاصیت کی وجہ سے دنیاوی چیزوں کو جو روحانی حقیقت کی طرف لے جائیں ہم آیت یا نشانی کہتے ہیں۔ لہٰذا آیت وہ دنیاوی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کسی روحانی حقیقت یا حقائق تک پہنچتا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ دنیاوی چیزوں اور روحانی حقیقتوں کے درمیان جو منطقی تعلق ہے وہ دو عام دنیاوی چیزوں کے تعلق سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ دنیاوی چیز روحانی حقیقت کو جتنا ظاہر کرتی ہے اتنا ہی اسے پردوں میں چھپاتی بھی ہے، یعنی وہ جتنی بڑی نشانی ہے اتنی ہی بڑی رکاوٹ یا حجاب بھی ہے۔ اس بات سے یہ مت سمجھیں کہ اس کی منطقی طاقت کمزور ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طاقت عام دنیاوی دلیلوں سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ روحانی حقیقت کے تقدس کو محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ یہ واضح کر دیتی ہے کہ روحانی حقیقت کوئی عام دنیاوی چیز نہیں جسے ہر کوئی آسانی سے پالے، وہ اپنی جگہ بلند اور الگ ہے۔ دوسری طرف یہ انسان کی اپنی آزادی کو بھی محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو انتخاب کا موقع دیتی ہے کہ وہ نشانی کو پہچان کر حق تک پہنچے یا پردوں میں ہی کھویا رہے۔ یہ انسان کو صرف اتنا ہی پابند کرتی ہے جتنا وہ خود سچے دل سے اس روحانی حقیقت کو پانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ روحانی شعور دنیاوی شعور کے مقابلے میں ایک مقصد کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ یہ مقصد براہ راست یا بالواسطہ ہو، تو اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ مقصد محض خیالی نہیں بلکہ ایک ٹھوس عملی حقیقت ہے۔ اس کی وضاحت چند نکات سے ہوتی ہے۔ اول، روحانی شعور دراصل ایک زندہ شعور ہے، کیونکہ یہ ایسے دل سے پھوٹتا ہے جو زندہ ہو، اور دل تب تک زندہ نہیں ہوتا جب تک وہ نیک اعمال میں مشغول نہ ہو۔ پس یہ بات طے ہے کہ روحانی شعور کی زندگی اسی میں ہے کہ اس کے اثرات ہماری عملی زندگی میں نظر آئیں۔ دوم، دنیاوی شعور کی اصل حقیقت بھی عملی ہے، لیکن یہ ایک نشانی یا دلیل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نشانی دراصل اس کا روحانی شعور سے جڑے رہنا ہے۔ جب دنیاوی شعور روحانی شعور سے جڑتا ہے تو اسے ایک زندہ عملی قوت ملتی ہے۔ یہ قوت ہر انسان کو اس کی توجہ کے مطابق مختلف درجوں میں ملتی ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کریں کہ ہر حسی ادراک، جیسے آنکھ سے صرف کسی چیز کا رنگ یا شکل دیکھ لینا، عملی ادراک ہے، کیونکہ عمل تو تب کہلاتا ہے جب اس میں کسی مقصد یا قدر کا شعور ہو۔ محض آنکھوں سے اجسام کے رنگ اور سائز دیکھ لینے میں یہ شعور کہاں ہوتا ہے؟ سوم، روحانی شعور کی مختلف اقسام ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ، اس کی صفات اور کاموں کو پہچاننا، فرشتوں اور رسولوں پر ایمان لانا، کائنات میں چھپی حکمتوں کو سمجھنا، یا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ادراک کرنا۔ ان تمام کا اصل مقصد محض کتابی علم یا محض نظریاتی سوچ نہیں بلکہ عمل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو صرف نظریاتی علم ہے تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ وہ روحانی معرفت کو دنیاوی علم پر قیاس کر رہا ہے، جو کہ درست نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شریعت نے تو غور و فکر کو عبادت سے بہتر قرار دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہاں فکر سے مراد کوئی خیالی سوچ نہیں بلکہ عمل میں شامل فکر ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا قلبی عمل ہے، کیونکہ جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں ویسے ہی دل کے بھی اپنے خفیہ کام ہوتے ہیں، جیسے اللہ کو یاد کرنا، غور و فکر کرنا اور دین کی سمجھ پیدا کرنا۔ اکثر دل کا یہ عمل ظاہری اعضاء کے کاموں سے زیادہ گہرا اور اثر انگیز ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو جسمانی عمل ہے، جو ایسی قلبی عمل کی بنیاد پر ہمارے اعضاء انجام دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ بات اب روز روشن کی طرح عیان ہے کہ روحانی شعور دنیاوی شعور کے مقابلے میں ایک مقصد کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیاوی معرفت اپنے آپ میں کوئی منزل نہیں، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور یہ ایسی نشانی ہے جو ہمیں روحانی معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ روحانی مقصد چاہے براہ راست ہو یا بالواسطہ، اس کی نوعیت عملی ہی ہے۔ یہ ہمارے دنیاوی شعور میں اس طرح زندگی پھونک دیتا ہے کہ وہ محض ایک سوچ نہیں رہتا بلکہ عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس علم یا پہچان کو عمل زندہ نہ کرے وہ سرے سے معرفت ہی نہیں۔ 3، شاخ کا اپنی اصل سے تعلق۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل وہ بنیاد ہے جس پر کسی دوسری چیز یا فعل کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ جب بنیاد مضبوط اور ثابت ہو جائے تو اس پر کھڑی عمارت یا شاخ بھی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح روحانی شعور کا وجود ہی دنیاوی شعور کے وجود کا سبب بنتا ہے۔ روحانی شعور صرف دنیاوی شعور کا ایک مقصد ہی نہیں بلکہ یہ اس اصل بنیاد کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے دنیاوی شعور ایک شاخ کی طرح پھوٹتا اور پھیلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی شعور اپنی زندگی کے لیے ضروری عناصر روحانی شعور سے لیتا ہے، کیونکہ روحانی شعور سے ملنے والا وہ مقصد والا مقام ہی اس مدد کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی شعور کا وجود ہی روحانی شعور کے ثبوت پر منحصر ہے۔ اس بات کی تفصیل کے لیے 3 اصولوں کی وضاحت کرنا ضروری
ضروری ہے۔ یہ اصول ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے، تب تک اللہ حافظ۔